اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وبارک وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وبارک وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وبارک وسلم تسلیما۔ انشاءاللہ آج ہم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزیدہ برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ آج ہم عقیدے کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کے بارے میں جو اولیاء اللہ بتاتے ہیں، جو تعلیم دیتے ہیں، اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدے کے معنی جو اولیاء اللہ بتاتے ہیں، عقیدے کے معنی ہے گٹھ جوڑ پیدا کرنا، گلفی ڈالنا، دو علیحدہ ذاتوں کو ایک کرنا، وہ عقیدہ ہے۔ جیسا عقیدہ ہوگا ویسا تعلق ہوگا، جیسا عقیدہ ہوگا ویسا تعلق ہوگا، جیسا عقیدہ ہوگا ویسا رشتہ ہوگا۔ اب عقیدہ کیا ہے؟ گٹھ جوڑ پیدا کرنا، گلفی ڈالنا۔ اس کا مثال اولیاء اللہ دیتے ہیں کہ اگر دو لوہے کے ٹکڑوں کو، دو لوہے کے پیسز ہے، وہ دونوں میں تعلق پیدا کرنا ہے، ان دونوں میں رشتہ قائم کرنا ہے، ان دونوں پیسز میں عقیدہ قائم کرنا ہے، تو وہ ذریعہ کیا ہے؟ ویلڈنگ ہے۔ آپ اگر دو لوہے کے پیسز میں ویلڈنگ کر دیں گے تو ویلڈنگ کا کنیکشن کریٹ کر دیتے ہیں تو اسے تعلق پیدا ہو جائے گا، ایک رشتہ پیدا ہوگا۔ تو یہ جو تعلق ہے، یہ جو رشتہ ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ گٹھ جوڑ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ گٹھ جوڑ پیدا کرنا، دو ذاتوں کو ملانا۔ دو ذاتوں کو ملانے کا نام عقیدہ ہے۔ جو کنیکشن دیا جا رہا ہے، جو کانٹیکٹ کریٹ کیا گیا ہے، وہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ بڑا اہم ہے، اور جو ہمیں عقیدہ بنانا ہے بندے اور رب کے درمیان، جو گٹھ جوڑ پیدا کرنا ہے، اصل عقیدہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ بندے اور رب کا درمیان ہے، یہ اصل عقیدہ ہے۔ حقیقت یہ ہے، یہ عقیدہ اگر ہم صحیح درست کر لیں گے تو ہمارے تمام جو بھی پرابلمس ہے، مسائل ہے، جو بھی ظلم ہو رہا ہے، وہ دور ہوگا۔ ہمیں پتہ نہیں عقیدہ کیسا بنائیں، دنیا کے معاملے میں ہمیں پتہ ہے کیسا جوڑنا ہے۔ ایگزامپل دیکھیں لوہے کا، دونوں کے درمیان کیسا رشتہ قائم کرے؟ وہاں پہ ویلڈنگ کی ضرورت ہوئی۔ اب آفس کا ایگزامپل دیکھ لے، امپلائر اور امپلائی کا رشتہ کیسا بنتا ہے؟ جب امپلائی انٹرویو دیتا ہے اور وہ سلیکٹ ہوتا ہے، اور جو کام امپلائر بولتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے امپلائی کو، یہ کیا ہے؟ گٹھ جوڑ ہے، عقیدہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ رشتہ کیسا قائم ہوگا؟ وہ رشتہ قائم کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ جو تعلق قائم کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ جو عقیدہ قائم کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا میں تو یہ عقیدہ ہے، دو لوہے کے پیسز کو جوڑنے کا، ویلڈنگ کرنے کا۔ ویزا ہوگا تو امپلائر اور امپلائی کے بیچ میں تعلق ہوگا، اسی طرح سے اللہ اور بندے کے درمیان بھی ایک تعلق قائم ہونا ہے، ایک رشتہ قائم ہونا ہے۔ وہ رشتہ قائم ہوگا تو ہی ہمارے کامیابی ہے۔ دنیا کا پتہ ہے تو یہ دین میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کنٹینیو جو سیریز ہماری چل رہی ہے، جو ہم کلمے کی تعلیم لے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذریعے یہ رشتہ مضبوط ہوگا، رشتہ قائم ہوگا، یہ عقیدہ درست کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب جب رشتہ ہو جاتا ہے اللہ اور بندے کا اگر رشتہ نہ نبھائے تو، جیسے میاں بیوی میں رشتہ ہو جاتا ہے، رشتہ ہو جانے کے بعد اگر اسے ادا نہ کرے، اس کے حقوق ادا نہ کرے تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے بیوی اپنی مرضی سے چلتی ہے اور شوہر جیسا شادی سے پہلے چلتا ہے ویسے ہی اب چل رہا ہے، تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رشتہ قائم کرنے کے لیے اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے جو عقیدہ ہے، عقیدے کو درست کرنے کے لیے اپنے کو حقوق بتائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ پیش کیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حقوق
پیش کیے کہ یہ میرے حقوق ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہے، یہ رشتہ داروں کے حقوق ہے، یہ اولیاء اللہ کے حقوق ہے، یہ میاں بیوی کے حقوق ہے، یہ اولاد کے حقوق ہے. اب ہم حقوق کو ادا کریں گے تو ہمیں سزا سے بچ سکیں گے. جیسے امپلائی کے حقوق سے کام نہیں کرے گا تو آفس سے ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کلمہ پیش کر کرے، مگر ہم کیا کر رہے؟ صرف پڑھ لیے اور اس کا حق ادا نہیں کیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا حق ادا کرو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرو. ہم دنیا میں جو رشتے بنائے ہیں اگر ہم اس کا حقوق ادا نہیں کریں گے، جیسے ماں باپ، بیٹا بیٹی، بھائی بہن، سب جو رشتے ہیں بنے ہیں اس کے حقوق کیوں ادا نہیں ہو رہے؟ کیونکہ جو رشتہ اللہ اور بندے کے درمیان ہونا ہے وہ درست ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے عقیدہ کمزور ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب ہم کلمے میں دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. کیا ہم اس کو کسی کو حاجت روا بنا لیے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ ہم مسلمان ظاہری طور پر تو کسی کو نہیں بنائے. ہم کلمے کو پڑھ کر سامنے سے بت ہٹا لیے، مگر باطنی ہم کر رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنائے ہیں، امت محمدیہ بنائے ہیں الحمدللہ. مگر کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں اس کا حق صحیح سے ادا نہیں کرے. کلمہ صرف ایک بار پڑھنے سے نہیں آتا، اس کی صحیح تعلیم ہونا چاہیے. اور ہمیں دل میں اس کی ہم دل میں اس کی تصدیق نہیں ہوئی. کلمہ بچپنے میں پڑھ کر ہم بھول گئے اور عمل میں لگ گئے. عمل کرنا ہے مگر کلمے کی تعلیم دل میں کرنا ہے، تصدیق کرنا ہے اس کی اور اس کے ساتھ عمل کرنا ہے. یہی قبول ہے اللہ اور اس کے رسول کے پاس. قلب میں ایمان آنا ضروری ہے، دل میں ایمان آنا ضروری ہے، مگر ہم شرک کر رہے. وہ کیسا ہے؟ زبان سے تو بول رہے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، مگر قلب یعنی دل میں کیا ہے؟ ارے وہ پیسے آ گئے تو میں اچھی زندگی جی رہوں، جاب ہے تو میں ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ پر عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. عقیدہ کمزور ہے ہمارا، اسے درست کرنا ہے. وہ کیسا ہوگا؟ کلمے سے. صحابہ جیسے مقدس جماعت کو 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی تعلیم دیا ہے. کلمہ اتنا اہم ہے، ہمیں اسے بچپن میں پڑھ کر سمجھ رہے اس کا حق ادا ہو گیا. اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی تو صحابہ جیسے مقدس جماعت کو 13 سال ٹریننگ نہیں دیتے. ہم نے کلمے کو پڑھ کر اس کو سمجھنا ہے، پھر جو سمجھ لیے وہ دیکھنا ہے کہ دین میں ہم نے کیا دیکھا. اسلام، ایمان، احسان. اسلام میں ماننا ہے، ایمان میں جاننا ہے اور احسان میں دیکھنا ہے. ہم نے تو مان لیا ہے اسلام میں، زبان سے اقرار تو کر لیا ہے، مگر تصدیق بھی کرنا ہے. عقیدے کا تعلق کیا ہے؟ دل سے ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دل سے مانو، دل سے جانو کہ میں ہی حاجت روا ہوں. مگر جو بیہیویئر ہے ہمارا وہ دکھا رہا ہے کہ مخلوق کو حاجت روا بنا لیے. یہ غلط عقیدہ ہے. تفسیری نعیم میں فرماتے ہیں جو عقیدہ ہے، ایک عقیدہ ہوتا ہے دیکھا دکھائی ہوتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے گھر والے اگر نماز پڑھ رہے ہیں، ماں باپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز پڑھتا ہے. اگر ماں باپ روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ روزہ رکھتا ہے. یہ دیکھا دکھائی عقیدہ ہے. ایک عقیدہ کیا ہے؟ رسمانی عقیدہ ہوتا ہے. بندہ شرم کرتا ہے لوگوں سے کہ کچھ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ رکھ کر بھی وہ حج نہیں کیا. وہ ڈرتا ہے، وہ شرم کرتا ہے، اس لیے زکوٰۃ حج ادا کرتا ہے، بندوں کے لیے ادا کرتا ہے، وہ شرم کرتا ہے. تو ایک دیکھا دکھائی عقیدہ ہوتا ہے، ایک رسمانی عقیدہ ہوتا ہے. اور ایک عقیدہ آپ فرماتے ہیں تحقیقی عقیدہ. مطلب جو وہ عقیدہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے، بندہ تحقیق کر کے عقیدہ کرتا ہے، یعنی علم دین حاصل کرتا ہے بندہ، دین کی صحیح سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے بندہ کہ جب اس کا عقیدہ درست ہوتا ہے. اور وہ علم کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. علم لا الہ سے ہی عقیدہ درست ہوگا. یہ جو گٹھ جوڑ پیدا ہونا ہے بندہ اور رب کے درمیان، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کلمہ.
اس کو سمجھنا ہے، جاننا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتا رہے ہیں، رشتے کو قائم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کیا حقوق دے رہے ہیں وہ سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، اللہ تعالیٰ حدیث روا ہے یہ تصدیق کرنا ہے، انہی سے مانگنا ہے، ان کی پرستش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرمانبرداری کرنا ہے۔ کلمے میں کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو، اتباع کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بتائے اس پر چلو، سیکھو اور دروس کرو، دوسروں تک پہنچاؤ، گھر والے سب تک پہنچاؤ، یہ حقوق ہے، یہ ہمیں نہیں سمجھ رہے۔ جو عقیدہ ہم بنا لیے وہ ہمارے ذہنوں سے بنا لیے، باطنی کو درست کرنے والا علم ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ محلے میں چند لوگوں سیکھنے سے نہیں ہوتا ہے، سب پر فرض ہے۔ جو عقیدہ ہے اس کو درست کرنے کے لیے اس کا حقوق ادا ہونا ہے۔ جب ہم کہیں کام کرتے ہیں وہاں پہ اگر ہمارے حقوق سے ہم کام کریں گے تو وہ ہمیں نکال دیتے ہیں، جب چاہے آنا، جب چاہے جانا، جب چاہے کام کرنا، اپنی مرضی سے کام کرنا، تو ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ وہاں پر ان کے حقوق کے مطابق کرنا ہے، جیسے وہ بتائے ویسا ہی کرنا ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں میں ہادی تباہ ہوں، میرے سے ہی تمہاری پرورش ہو رہی ہے، میں ہی تمہارے ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوں۔ ہم زبان سے تو بول رہے مگر سمجھ رہے نہیں، اس کا علم حاصل نہیں کر رہے۔ علم حاصل کریں گے، تحقیق کریں گے، تحقیقی عقیدہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے۔ آج حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا یوم ولادت ہے، 15 رمضان۔ آج اس بہترین دن میں آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بیان کرتی ہوں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہے۔ آپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو ساتھ بٹھا کر کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ یہ میرے بیٹے حسین ہے، یہ مسلمان کے دو جماعتیں لڑیں گے تو یہ صلح کرائیں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت چھوڑ دی مسلمانوں کے دو جماعتوں کو آپس میں ملائے، اتنی بڑی قربانی دی۔ یہ کیوں ہے؟ اسے دیکھے، یہ عقیدہ رکھنے سے اللہ پر اور ان کے رسول پر۔ ہم یہ دنیا میں اپنے گھروں میں ہی دیکھ لے، رشتہ دار ایک دوسرے سے ناراض رہتے، ہم صلح نہیں کراتے، ہم کہتے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم بیچ میں کیوں جائے۔ دیکھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو جماعتوں کو ملایا ہے، اپنا تخت چھوڑ دیے، تاج چھوڑ دیے۔ ہم کیا کر رہے دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ صلح کرائیں گے قیامت کے دن بندوں کے بیچ میں۔ دیکھے عقیدہ درست ہوگا ہمارا تو یہ کام بھی کریں گے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث شریف میں کہ آیا ہے کہ جو مسلمان کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کریں گے۔ ہم کب دوسروں کو معاف کریں گے؟ جب اللہ تعالیٰ پر عقیدہ ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا تو ہی ہم دوسروں کے لیے سوچیں گے اور معاف کریں گے۔ اور ایک واقعہ لیتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ سیرت مبارک سے اہل بیت کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان سے محبت کرو۔ آج آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم میلادت ہے، آج آپ کا ذکر کرنا ہم امت محمدیہ کی شان ہے۔ الحمدللہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا شہادت کا واقعہ ہے، آپ کو زہر دیا گیا تھا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے رو کر اپنے بھائی کے ہاتھ چوم کر، بھائی مجھے بتائیے کہ آپ کو کس نے یہ زہر دیا ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ بندہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو میں تمہیں بے گناہ کا نام کیوں بتاؤں؟ اگر وہی ہے جس پر مجھے شک ہے، حسین رضی اللہ عنہ
رب تجھ سے بہترین انتخاب لے گا. دیکھے کیسے حالت پر کیسا گمان تھا. یہ عقیدہ ہے اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے. اگر معلوم ہے ہمارے ساتھ کون غلط کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, ہمیں معاف کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اللہ تعالیٰ بہترین انتخاب لے گا انشاءاللہ. اپنا عقیدہ درست کرنا ہے. اور ایک روایت ہے, جب آپ کا انتقال کا وقت تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, آپ کہنے لگے لوگوں سے کہ مجھے ذرا صحرا کی طرف لے جاؤ تاکہ میں ملکوت سماوی پر غور کر سکوں. آپ اندازہ کریے, اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جانا ہے, آخری وقت ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ آسمانوں پر غور و فکر کرے. اس میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سیرت مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے طرف رہبر, عارضی, انکساری, ان سے محبت, دوستی, عبادت کی کثرت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل پر غور تفکر, یہ نوع چیز ہے جو آپ کے سیرت سے حاصل ہوتی ہے. یہ کیسا آئی؟ اپنی جان جاری ہے پر اللہ تعالیٰ سے محبت دیکھے, اتباع دیکھے, یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کا. ہمیں بھی ایسے ہی عقیدہ درست کرنا ہے. علم کی فکر, آخرت کی فکر, اللہ اور اس کے رسول سے محبت, دین کے لیے جان کی قربانی, یہی دین ہے. دین آسان ہے, اسے سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہے. زندگی کا اصل مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ عقیدہ درست کرنے کا ذریعہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس پر اگر ہم چلیں گے تو ہمارا عقیدہ درست ہوگا اور ہم جو عمل کریں گے وہ بھی درست ہوگا, اور آخرت کی تمام منزل بھی کامیاب ہوگی. آج آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا یوم ولادت کا دن ہے. آپ کے لیے کچھ بیان کرنا چاہتی ہوں. 15 رمضان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نواسے, میرے آقا کے مختے پھول, جنتی نوجوان کے سردار مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے جگر کے ٹکڑے, آپ کے بڑے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج بات ہوگی. آج ان کی شان کے بارے میں سنیں گے. اللہ نے کیسا مرتبہ بتایا ہے, کیسا مقام عطا کیا ہے آپ کو. آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری مدینہ طیبہ میں ہوئی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا, بال جدا کیا اور حکم دیے گئے کہ بالوں کے وزن کے مطابق چاندی کا زکوٰۃ کیا جائے. سبحان اللہ. آپ کا نام امام الانبیاء سید الاسقیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کی خوشخبری پہنچائی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمائے, اسماء میرے فرزند کو لاؤ. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو کپڑے میں لپٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے. غور کرے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ کیا ہے. دنیا میں آ کر سب سے پہلے کوئی آواز سنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی ہے, اور آواز میں سنا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا نام سنا ہے. کیونکہ آقا نے ان کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں تکبیر فرمائی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے دریافت کیا, تم نے اس فرزند کا نام کیا رکھا؟ عرض کیا, اے حضور میری کیا مجال, بغیر اجازت کے نام رکھوں, لیکن آپ نے دریافت فرمائی ہے تو میرا خیال ہے کہ حب نام رکھا جائے. باقی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے آپ کا مرتبہ. سبحان اللہ. یہ سیرت مبارک کو بیان کرنے کا صرف اس لیے نہیں کہ خاص دن ہے, خاص دن پر ہی یاد کرنا ہے, مگر اس لیے کہ ہم سب کو ان کو یاد کرنا ہے, ہر دن ہماری زندگی میں عمل کرنا ہے. ہم سب کو ان کے سیرت مبارک سے سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے انشاءاللہ.
آخری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ہے ہمیں جو کہا گیا ہے اور سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. جزاک اللہ خیر.